ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، سب تو پہلے میں تمام مسلمانوں نو حضور دے غلاماں نو مبارکباد پیش کرنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو زندگی وچ ایک دفعہ پھر اپنا مقدس بابرکت رحمتوں برکتوں اور بخششوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت اور مقدس مہینے دے روزے مسلمانوں تے فرض کیتے ہیں، اور یاد رکھیے جس طرح حج قدیمی عبادت ہے، زکوٰۃ بڑی پرانی عبادت ہے، اسی طرح روزہ بھی ان دی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس آیت پاک تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قدیم عبادت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ کنہ تے؟ ایمان والیاں تے۔ روزے کنہ تے فرض کیتے گئے نے؟ ایمان والیاں تے۔ کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں۔ پھر مقصد بیان کیتا کہ روزے کیوں فرض کیتے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی متقی بن جاؤ، تواڈے دلاں وچ ایمان اور تقوی دا نور آ جائے۔ یہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی امت تے اللہ نے یہ روزے فرض کیتے، اور پھر آقا علیہ السلام تے اللہ پاک نے باقاعدہ پورا ماہ رمضان ایک مہینے دے روزے فرض کیتے۔ لیکن قربان جائیے میرے محبوب دی عظمت تو، اچھا نبیاں پہلے نبیاں تے اور پہلے نبیاں دی امتاں تے روزے فرض ہائے، لیکن انہاں دی کیفیت، انہاں دا روزے رکھنا اور ان دے بدلے اجر اور ثواب وہ الگ سی۔ لیکن اللہ پاک نے جدو اپنے محبوب تے اور اپنے محبوب دی امت یعنی ساڈے تے روزے فرض کیتے تے انوکھا تے نرالا انداز اپنایا اللہ پاک۔ پہلیاں قوماں روزے تے رکھ دیاں ہائیاں پر جنتاں دے دروازے نہیں سی رب کھولدا، جنت دے دروازے بند ہی رہندے ہائے۔ پہلیاں قوماں اور پہلے نبیاں دے امتی روزے تے رکھ دے ہائے پر جہنم دے دروازے رب جڑا ہے وہ بند نہیں سی کردا۔ روزے تے فرض کیتے گئے ہیں انہاں تے بھی، لیکن انہاں دے روزے داراں واسطے نہ تے فرشتے بخشے دی دعا کر دے ہائے، نہ چونٹیاں بخشے دی دعا کر دی آئیاں، نہ سمندر دے وچ رہن والیاں مچھلیاں بخشے دی دعا کر دی آئیاں۔ اور ساڈے تے یہ انعام ہویا کہ آقا علیہ السلام دے صدقے حضور دا امتی جدو روزہ رکھدا ہے، دن اور رات اللہ دے مقرب فرشتے ساڈی بخش دیا دعاواں منگدے، اور چونٹیاں اپنے بلاں دے وچ جڑا ہے حضور دے انہاں غلاماں واسطے روزے داراں واسطے بخشے دی دعا منگدیاں ہیں۔ سمندراں دے وچ مچھلیاں وہ اور آبی مخلوق او ساڈی بخشش اور مغفرت واسطے اللہ دے حضور دعاواں منگدیاں نے۔ ارے روزے تے پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے گئے ہائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہاں امتاں نو اینا اجر تے ثواب نہیں عطا فرماندا ہا جتنا اجر اور ثواب اس سونے کالی کملی والے محمد دے صدقے رب سانو عطا فرماندا ہے۔ ارے پہلیاں امتاں نو ایک نیکی دا ثواب ایک نیکی دے برابر دتا جاندا ہا، لیکن کرم یہ ہے ساڈے تے ساڈے نبی دی جڑا صدقے حضور دی امت ہے، یہ پہلے رمضان تو پہلے دیکھو کتنا کرم ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی ایک نیکی کرے
اللہ پاک 10 نیکیاں دا اجر تے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک تو اگے پیچھے ہے، اور اللہ پاک نے اگے پیچھے ایک اور آیت تیسرے سپارے دی آیت میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالی اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن والیاں واسطے، نیکی کرن والیاں واسطے 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک اجر تے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایتھے ہی اللہ دی رحمت رکی نہیں ہے، پھر لامحدود کر دیتا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ جن دے واسطے چاہے نیکیاں دا اجر اور ثواب ریٹ ان دے نال بھی زیادہ عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ بڑے علم والا ہے۔ اللہ پاک نے ساڈے تے یہ کرم فرمایا کہ رمضان المبارک جدو آندا ہے وہ نفلی نیکی دا ثواب اللہ فرضی نیکی دے برابر کر دیندا ہے، اور فرضی نیکی دا جو فرائض ہیں وہ ایک فرض ادا کریے تے 70 فرضاں دا رب اجر تے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت واسطے یہ انعام کیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار واسطے 2 خوشیاں ہیں۔ کنیاں خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا پہلی خوشی روزے دار نو افطار دے وقت ملدی ہے، جدو بھوک اور پیاس دی شدت برداشت کردا ہے بندہ، اور سارا دن اللہ دی رضا واسطے بندہ روزہ رکھدا ہے، ہر حلال چیز تو بھی بچدا ہے، حرام تو پہلے بھی بچنا چاہیدا ہے، اور روزے دی حالت وچ مزید بچنا چاہیدا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرن تو بعد جدو افطاری دا وقت آندا ہے، اور جدو بندہ مومن آقا دا غلام روزہ افطار کردا ہے، جو خوشی انہوں نصیب ہوندی ہے وہ راحت، وہ خوشی، وہ اطمینان قلب اور کسے بندے نو نصیب نہیں ہوندا۔ فرمایا ایک خوشی افطار دے وقت روزے دار نو ملدی ہے، دوسری خوشی کل قیامت والے دن اپنے رب دا جدو دیدار کرے گا، جدو روزہ رکھن والا اپنے رب دا دیدار کرے گا، وہ دیدار دی اینی کو خوشی ہوئے گی، اینی کو خوشی ہوئے گی کہ بندہ دنیا دیاں ساریاں خوشیاں نو بھول جائے گا، اور بندہ کہے گا بس میں اپنے رب دا دیدار ہی کرتا رہا، دیدار ہی کرتا رہا۔ اے روزے دار واسطے اللہ پاک نے اجر اور ثواب عطا فرما رکھا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تھوڑے تے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ تقوی عطا کرتا ہے، روزہ ایمان اور انسان دے دل نو پاک صاف اور ستھرا کر دیتا ہے، روزہ انسان دے پچھلے سارے گناہاں نو مٹا دیتا ہے، روزہ رکھن والے دی خدا بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، روزے دار دی رزق دے وچ اللہ برکتاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے یہ گنتی دے چند دن ہیں، غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، بڑی ہی پابندی دے نال، بڑے ہی شوق نال، خضوع و خشوع دے نال یہ عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، میرا خدا زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک سانو عمل دی سعادت اور توفیق عطا فرمایا، آمین۔